آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 15 شعبان 255 ہجری یوم جمعہ بوقت طلوع فجر میں واقع ہوئی، یعنی آپ شب برات کے اختتام بوقت صبح صادق عالم و ظہور و شعور میں تشریف لائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں ایک روز امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے کہا کہ پھوپھی آج تم ہمارے ہی گھر میں رہو گی کیونکہ خداوند عالم مجھے ایک وارث عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا کہ یہ فرزند کس کے بطن سے مولود ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ یہ بطن نرجس سے مولود ہوگا۔ میں نے کہا کہ بیٹے میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے آثار نہیں پاتی۔ آپ نے فرمایا اے پھوپھی نرجس کی مثال ہے مادر موسیٰ جیسی، جس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بر وقت ظاہر نہیں ہوئی، اسی طرح اس میرے فرزند کا بھی بر وقت ظاہر ہوگا۔ غرض کہ میں امام علیہ السلام کے کہنے پر اس شب وہی رکی۔ جب آدھی رات گزری میں اٹھی، نماز تہجد میں مشغول ہو گئی۔ نرجس بھی اٹھی، نماز تہجد پڑھنے لگی۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ امام علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ ابھی تک ظاہر کیوں نہیں ہوا۔ امام علیہ السلام نے اپنے ہجرہ سے آواز دی اے پھوپھی جلدی نہ کیجیے، حجت خدا کے ظہور ہونے کا وقت بالکل قریب ہے۔ میں اٹھی، نرجس کی ہجرے کی طرف پلٹی، لیکن نرجس مجھے راستے میں ہی ملی۔ ان کی حالت اس وقت متغیر تھی، سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان کو اپنے سینے سے لگایا، سورہ حمد، سورہ قدر، آیت الکرسی پڑھ کر ان پر دم کیا تو بطن مادر سے بچے کی آواز آنے لگی، یعنی میں جو کچھ بھی پڑھتی تھی وہ بچہ بھی بطن مادر میں وہی کچھ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ تمام ہجرہ روشن و منور ہے، ایک مولود مسعود جو سجدے میں گر پڑا ہے۔ میں نے بچے کو اٹھایا تو شاعر کیا کہتا ہے کہ جو آ رہا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، جو آ رہا ہے بقا کی نوید لگتا ہے، تمام حسن اسی کی خرید لگتا ہے۔ ارے لوگوں جس کو بھی خوشی نہیں میرے مہدی کی آنے کی، قسم خدا کی، قسم خدا کی وہ بندہ جزید لگتا ہے۔ صلوات۔ اس کے بعد میں نے بچے کو اٹھایا اور اپنی گود میں لیا تو امام علیہ السلام نے اپنے ہجرہ سے آواز دی اے پھوپھی میرے فرزند کو میرے پاس لائے۔ میں لے گئی، آپ نے بچے کو گود میں لیا اور اپنی زبان بچے کے منہ میں دے کر فرمایا اے میرے فرزند خدا کے حکم سے کچھ بات کرو۔ بچے نے اس آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَرْيَدَامَا نَمَلْ عَلَى الَّذِينَ تَزْعَفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْ لَهُمُ الْوَارِثِينَ، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ احسان کرے ان لوگوں پر جو زمین پر کمزور کر دے گے اور انہی کو امام بنائے اور انہی کو روئے زمین کا وارث عطا فرمائے۔ جب امام مہدی آخر زمان علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کے دائیں بازو پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی، جو الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آ گیا باطل مٹ گیا ہے اور باطل مٹنے ہی کے قابل تھا۔ تو حضرت نسیم امروی نے اس آیت کو دیکھ کر کیا خوب کہا ہے کہ چشم و چراغ دیدے نرجس، چشم و چراغ دیدے نرجس، عین خدا کی آنکھ کا تارا، بدر کمال نعیمہ شعبان، 14واں اکتواج ہے بکا کا، حامی ملت ماہی بدت، کفر مٹانے خلق میں آیا، وقت ولادت ماشاءاللہ، وقت ولادت ماشاءاللہ، قرآن سورت دیکھ کے بولا جو الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صلوات۔ کہ ذکر شاہ کرو کہ عبادت کی ہے رات، ذکر شاہ کرو کہ عبادت کی ہے رات، روشن یہ رات ہے جیسے شب برات، خیرات بٹنے والی ہے پھیلاؤ اپنے ہاتھ، خیرات بٹنے والی ہے۔ آپ سے سوال ہے آج کون سا شب ہے؟ آج وہ شب ہے جس کے دن خدا نے کہا میں سب کو رزق بانٹنے والا ہوں، خیرات بٹنے والی ہے،
خیرات بٹنے والی ہے پھیلاؤ اپنے ہاتھ، خیرات بٹنے والی ہے پھیلاؤ اپنے ہاتھ، کیوں مانگو دعا، کیوں پھیلائے ہاتھ؟ اس وجہ یہ ہے کہ خیرات اس لیے بٹنے والی ہے۔ او میرے جوان بھائیوں، مانگو دعا، بدلنے کو تقدیر آئے ہے، آج محفل میں حضرت مہدی آئے، باقی وسلم۔